مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں وہ اونچی دیوار، دیکھو حق کی عظمت کا ہے وہ روشن مینار، باطل سے ٹکراتا ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، 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 مظلوموں کا ساتھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں، مغرب میں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں رہنے والے، یعنی ان جنوبی، شمالی، مغربی، مشرقی علاقوں میں رہنے والے پاکستانیوں، خصوصاً محروم، مظلوم، پاکستان میں 70 سالوں سے ظلم، جبر، جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سرمایہ دارانہ اور جرنیلی نظام کے تحت کچلے جانے والے مظلوم پاکستانی بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، ملینیلز، یوتھ اور بالخصوص مہاجر عوام
بلوچ عوام جو پاکستان بنانے کا خراج اپنے لہو سے آج بھی ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان کے مخالف، پاکستان بنانے والوں کے لہو کا خراج لے رہے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی وہی حاکم ہیں، وہی قاضی ہیں، وہی چیف جسٹس ہیں، وہی جرنیل ہیں، وہی کرنیل ہیں، وہی بیوروکریٹس ہیں، وہی سیاستداں ہیں۔ پاکستان میں سب اچھے ہیں، پالیٹیشینز، سب مذہبی جماعتوں کے رہنما اچھے ہیں۔ اگر کوئی ملک دشمن، خراب، سب سے زیادہ شر پسند، سب سے زیادہ فسادی اگر کوئی نظر آتا ہے سیاستدانوں میں تو وہ الطاف حسین نظر آتا ہے۔ کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ الطاف حسین نہ جاگیردار ہے، نہ وڈیرا ہے، نہ جرنیل ہے، نہ کرنیلی ہے، نہ جرنیلی ہے، نہ وڈیرا ہے، نہ جاگیردار ہے، نہ بڑا زمیندار ہے، نہ سرمایہ دار ہے۔ وہ آپ میں سے غریب طبقے میں سے ہے۔ اور الطاف حسین کے علاوہ پاکستان کے جتنے سیاستداں ہیں انہوں نے سچ اور حق کی خاطر 26 ایئرز 26 سال جلا وطنی میں نہیں گزارے، اپنے لوگوں سے دور۔ کون رہنا چاہتا ہے؟ کون رہنا چاہتا ہے؟ لیکن افسر شاہی نے، جاگیرداروں نے، وڈیروں نے، سرمایہ داروں نے، کرپٹ پالیٹیشنز نے، اور ان کے سر پہ جو چھتری ہے فوجی جرنیلوں، کرپٹ فوجی جرنیلوں کی، فوجی کرنیلوں کی، انہوں نے پاکستان 70 سال میں 2 ٹکڑے کر دیا، اور باقی ماندہ ملک جو ہے اس کو توڑنے کے بھی در پہ ہے۔ الطاف حسین بکا نہیں، جھکا نہیں۔ میں آج ایک مرتبہ پھر پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے دوبارہ مخاطب ہو رہا ہوں۔ آج سے پہلے میں نے خطاب کیا تھا طویل 2 گھنٹے 11 منٹ کا، جس میں حقائق بتائے تھے۔ کہا تھا کہ آئی ایس پی آر والے آپ کو بتا دیں، آئی ایس آئی والے آپ کو بتا دیں، لیکن آپ کو کسی نے نہیں بتایا، یا آپ کو بتایا تو آپ پر اثر نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور آج میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب، چیف جسٹس ثاقب نثار سے بھی مخاطب ہوں۔ آپ دونوں کو السلام علیکم۔ آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے لیے؟ اس سے پہلے کہ بات طویل ہو جائے پہلے کی طرح، میں جلدی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔
پچھلا خطاب میرا جو تھا وہ قمر جاوید باجوہ صاحب سے تھا، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان سے، کہ لاپتہ ساتھی جو ہیں چاہے وہ بلوچ ہوں، مہاجر ہوں، بلاگرز ہوں، صحافی ہوں، کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں بازیاب کرایا جائے۔ لیکن چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب نے میری اپیل، گزارشات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جنرل ثاقب نثار، چیف جسٹس جنرل ثاقب نثار، اب لوگ کہیں گے کہ جنرل کہاں سے کہہ دیا، تو ثاقب نثار چیف جسٹس اور جنرل میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی چیف جسٹس پانی گدلا آ رہا ہے اس پہ نوٹس، اسکولوں میں داخلے کی فیس بڑھ گئی میڈیکل اس پہ نوٹس، فلاں جگہ ناجائز تجاوزات ہے اس پہ نوٹس، فلاں جگہ سڑک ٹیڑھی ہو گئی سیدھی کیوں نہیں بنی اس پہ نوٹس، فلاں جگہ زیادہ برف کیوں پڑ گئی اس پہ نوٹس، فلاں جگہ کم بارش کیوں ہوئی اس پہ سوموٹو ایکشن۔ لیکن چیف جسٹس ثاقب نثار کو اور ان کے بینچ کے اراکین ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو مسنگ پرسن اینڈ فورس ڈس اپیئرنسز وہ نظر نہیں آتی جو آئی ایس آئی کر رہی ہے، جو ایم آئی کر رہی ہے، جو ایف آئی اے کر رہی ہے، جو رینجرز کر رہی ہے، جو ایف سی کر رہی ہے، جو پولیس کر رہی ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ آج جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف، میں نے گزشتہ نشست میں کافی چیزیں گم شدہ ساتھیوں کے پیش کی تھیں، آج آپ کے سامنے میں نئی چیزیں میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کی تھی لیکن آج پیش کر رہا ہوں۔ میں اپنے انجینئر ساتھیوں سے کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے لاپتہ ساتھیوں کے عزیز و اقارب اہل خانہ نے ایک ماہ تک مظاہرہ کیا، جس کی رپورٹ کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر صاحب نے کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب آنکھیں کھول کے ذرا یہ دیکھیے، بسم اللہ دکھائیے ذرا۔ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور خاص طور پہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے، اس کو ہم نے ایک دفعہ نہیں بار بار اٹھایا اور آج تک اٹھا رہے ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ مسنگ پرسن شوڈ بی ریکورڈ ایز سون ایز پاسبل۔ یہ مسنگ پرسنز کا جو مطالبہ ہے، اس کی آپ تینوں حمایت کرتے ہیں؟ جی بالکل حمایت کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، اچھی بات ہے جی، بہت شکریہ۔ یہ چاروں چیف منسٹر جو ہیں، انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے، اسلم ریسانی صاحب چیف منسٹر بلوچستان کے مطالبے کی تینوں نے تائید کیا ہے، مسنگ پرسنز شوڈ بی ریکورڈ۔ قطع نظر اس کے کہ کسی کا کیا جرم ہے، ان بیچاروں کو یہ تو بتایا جائے نمبر ایک
کہ ان کے پیارے زندہ ہیں یہ کہ نہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی لقمہ اجل بن چکا ہے تو ان کو بتائیں وہ کہاں دفن ہے. جو زندہ ہیں وہ کن جیلوں میں ہیں, ان کے جرائم کیا جرائم ہیں, ان کے کون سی عدالت میں کیس چلایا جائے گا. ہم نہیں کہتے کہ کسی جرائم پیشہ کو آپ نکال دیں یا کسی نے خدا نہ خواستہ پاکستان سے دشمنی کی ہو. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون, دنیا کا بدترین قانون بھی, جنگل کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی شخص کو غائب کر دیا جائے اور پھر کسی کو علم نہ ہو کہ اس کا کیا ہونا ہے. ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر ان کے جو لوائقین ہوں ان کو علم ہونا چاہیے. آپ نے جنرل قمر باجوہ صاحب, یہ میرا پروگرام تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک پنجابی اینکر پرسن حامد میر کہہ رہا ہے, انٹرویو لے رہا ہے, اور اس میں چودھری نثار بھی بول رہا ہے, جس کی موجودگی میں وزارت داخلہ کا جب قلمدان اس کے پاس تھا, اس کی موجودگی میں سینکڑوں لوگ لاپتہ ہوئے, مگر وہ اپنے شوق لطیف میں مشغول رہا. یاد رکھو, دنیا کی عدالتیں بھی ہیں, لیکن ایک اور بڑی عدالت ہے اللہ کی عدالت. وہاں چودھری نثار تمہیں بھی جواب دینا ہے, جنرل قمر باجوہ, جاوید باجوہ صاحب آپ کو بھی جواب دینا, اب چیف جسٹس جنرل ثاقب نثار صاحب آپ کو بھی جواب دینا ہے. آپ لیجئے نا اس پہ نوٹس. اور جب جنرل قمر باجوہ صاحب نے 20 جنوری 2017 کو جو شائع ہوئی یہ خبر اخبارات میں, 19 جنوری کو خطاب کیا تھا, 19 دسمبر 2017 کو خطاب کیا تھا, جو 20 تاریخ کے اخبارات میں شائع ہوا. اس میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ ان کیمرہ اجلاس میں 19 ستمبر کو جو ہوا تھا, 19 دسمبر 2017 کو چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب نے لاپتہ افراد کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا, کچھ لوگ خود غائب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ایجنسیاں صرف ان افراد کو تحویل میں تفتیش کے لیے لیتی ہیں جو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہوں. یہ دیکھ لیجئے, آ رہا ہے آپ کے سامنے, یہ پڑھ لیجئے. تو تفتیش کے بعد ان کو کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. قمر باجوہ صاحب, جاوید باجوہ صاحب کہاں پیش کیا آج تک؟ کتنے سینکڑوں بلوچ لاپتہ ہیں, کتنے مہاجر سینکڑوں لاپتہ ہیں. ان کو آج تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. آپ کہیں گے کہ وہ خود غائب ہو گئے. خدا پڑے گی آپ پر, آپ کے خاندان کے اوپر, یاد رکھیے, کیونکہ گھر والوں کے سامنے ان کے بچوں کو پکڑ کے لے کے گئے ہیں. اگر آپ کے قمر جاوید باجوہ بچوں کو پکڑ کے خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح لے جائے اور غائب کر دے, پھر میں پوچھوں گا دل پہ کیا گزر رہی ہے, آپ کی بیوی پر کیا گزر رہی ہے, آپ کے خانے پہ کیا گزر رہی ہے. کچھ تو خوف خدا کرے, کچھ تو انصاف کرے. آپ فوجی جو شہید ہوتے ہیں تو ان کے ہاں تو جنازوں میں جاتے ہیں, آپ ضرور جائیے. ہم بھی ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں, دکھ میں, ان کے اہل خانہ کے.
لیکن جو رینجرز کی کسٹڈی میں مار دیے گئے، جو فوج نے جنہیں قتل کر دیا، جنرل قمر باجوہ صاحب، میں نے پچھلی دفعہ بھی دکھایا تھا، آج دکھاؤں آپ کو. میرے سگے بھائی ناصر حسین، 71 سال، 71 ایئرس ایج تھی ان کی. میرا بھتیجا 28 سالہ این ای ڈی یونیورسٹی کا کوالیفائڈ فرسٹ کلاس فرسٹ میں انجینئر تھا. دونوں کی تصویر آپ دیکھ لیں. یہ ناصر حسین ہے، وہ عارف حسین میرا بھتیجا. ان کو 5 دسمبر 1985 کو رینجرز نے گرفتار کیا، پولیس نے ساتھ میں تھی، انہوں نے گرفتار کیا، 3 روز تک تشدد کا نشانہ بنایا. ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا، خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں تھا، خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں تھا. اور ان کو 9 دسمبر 1995 کو گڈاپ میں لے جا کے بے دردی سے قتل کر دیا. آپ بتائیے اگر آپ کے 71 سالہ بھائی کے ساتھ ایسا ہوتا. یہ آپ کٹنگ دیکھ رہے ہیں، میں ساتھیوں سے کہوں گا کہ اگر تصویر مل جائے چھوٹے بھائی سب کی، یعنی ناصر بھائی کی اور عارف کی. یہ دیکھیں قمر باجوہ صاحب، یہ میرے بھائی کا کیا اشر کیا. ذرا کلوز کریں اور کلوز کریں. یہ میرے بھائی کو کس طرح قتل کیا ہے. پاکستانیوں آپ سب دیکھیں، میں نے اتنا ظلم برداشت کیا، اتنے دکھ جھیلے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا رہا، ضرب عزم رد الفساد. میں نے فوج کا 1 ملین مارچ نکال کے سلوٹ کیا، اسے پوری فوج کو سلوٹ کیا. میرے بھائی کا یہ اشر کیا. یہ میرے بھتیجے کو دیکھیں آپ، یہ میرے بھتیجے کو دیکھیں، عارف حسین کو، کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا اور کس طرح اسے مارا. اور یہ دیکھیے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے. دیکھیے مارنے کے بعد. دیکھیں پاکستانیوں، تم بھی دیکھو. پھر کہتے ہیں الطاف حسین پاکستان زندہ باد کا نعرہ، مرد آباد کا نعرہ لگا دیا. ان کا کیا قصور تھا؟ کس نے مارا ان کو؟ ان کے قاتل کا. یہ میرے بڑے بھائی میرے ساتھ ہیں، ناصر حسین. ان کا صرف یہ میرے بھائی تھے، اور ان کا کیا قصور تھا؟ ناصر حسین یہ میرے بڑے بھائی تھے. یہ میرا بھتیجا عارف حسین، اس کا کیا قصور تھا؟ نان پولیٹیکل لوگ. اب میں آتا ہوں جو حال میں ہی واقعہ ہوا بلال اکبر کے زمانے میں، جس کو آپ نے بڑی ترقی دے کے بہت سیکنڈ ہینڈ کمان بنا لیا ہے. بچر آف کراچی بلال اکبر، جنرل لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر، اس کی موجودگی میں آفتاب احمد شہید کو رینجرز نے اغوا کیا، اور پھر اس کو 2 دن بعد شہید کر دیا،
اور کہا اس کو دل کا دورہ پڑا ہے. دل کا دورہ پڑا ہے. بعد میں جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اور لاش گھر پہ آئی تو پورے جسم پہ بے پناہ تشدد کے نشانات ہیں. بعد میں بات یہ عام ہو گئی تو بلال اکبر نے کہا، اس وقت جنرل راحیل شریف تھے جو اس وقت مسلمانوں کی فوج کے سربراہ بن کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، کسی غیر مسلم کا نہیں کر رہے، اپنی سربراہی میں کروا رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی ریت پہ چل رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا تھا کہ جنہوں نے قتل کیا ہے، بلال اکبر نے بھی کہا تھا جو لیفٹیننٹ جنرل ہے آج، اس وقت میجر جنرل ڈی جی رینجرز کراچی تھا، کہ سزا دیں گے. ایک بھی نہیں پکڑا گیا، ایک بھی نہیں پکڑا گیا. 71 سے پہلے آپ لوگ یہی کرتے رہے. لیاقت علی خان کو شہید کیا، محترمہ فاطمہ جناح کو شہید کیا، قائد اعظم کو شہید کیا، کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا. عیش کرتے رہے، ماشاء اللہ میں ماشاء اللہ لگاتے رہے، آئین توڑتے رہے. کسی ایک فوجی جرنیل کو ایک دن کی بھی سزا ہوئی؟ آئین توڑنے والے کسی ایک جرنیل کو سزا ہوئی؟ الطاف حسین نے ایک دفعہ مرد آباد کہہ دیا جذبات میں آگے، جس کی 2 دفعہ معافی مانگی ان رائٹنگ معافی مانگی لکھ کے، یہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے. میرے گھر پہ تالا، اور جنہوں نے آئین توڑا، ملک کا آئین توڑا، آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئے، واجب القتل ہوئے، ان میں سے کسی ایک کو معافی نہیں ہوئی. حمود الرحمان کمیشن آج تک چھپی ہوئی ہے. ڈان لیکس آ گئی، پناما لیکس آ گئی، حمود الرحمان لیکس نہیں آئی تو کیا ہوا؟ آدھا حصہ تو گیا، باقی حصہ جو ہے اگر فوج کے جرنیلوں، جنرل قمر باجوہ صاحب اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جنرل ثاقب نثار، کیونکہ وہ جنرل میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ کہیں گے جنرل تو ہے وہ، یعنی جرنیل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جرنیل کے سامنے چھوٹے ججز جو ہے وہ کسی کو قتل کر لیں، مار دیں، تو بڑا جرنیل جو ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف بچا لیتا ہے. تو نواز شریف صاحب مسلم لیگ کے وزیر اعظم، ان کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا، اب سابق ہو گئے وہ. تو مقدمے کے دوران چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ججوں نے چیف جسٹس جنرل ثاقب نثار کی سربراہی میں ان کی چیف جسٹس شپ میں مقدمہ چلاتے، سزا دیتے، سزا دی، جو کچھ کرنا تھا نااہل قرار دیا، کرتے. لیکن جو جملے نہ شائستہ نہ زیبا، ماں بہن کی گالیاں نہیں دیں، لیکن انڈائریکٹ تو ماں بہن کی گالیاں دے دی. پوری نواز شریف کو گاڈ فادر کہہ دیا. گاڈ فادر پتہ ہے کون تھا؟ ان ججوں کو جنہوں نے گاڈ فادر کا خطاب دیا، ان کو بھی نہیں معلوم کہ گاڈ فادر کیا تھا. انہوں نے سسیلین مافیا کا ذکر کیا. ان کو معلوم ہے اٹلی کے شہر سسلی میں جو مافیا تھی اس کا کام کیا تھا. تو انہوں نے نواز شریف کو مقدمہ چل رہا ہے
کرپشن کا مقدمہ چل رہا ہے, پناما لیگ کا مقدمہ چل رہا ہے, ڈان لیگ کا مقدمہ چل رہا ہے, فلاں انہوں نے گاڈ فادر کہہ دیا, نواز شریف صاحب کو قاتل کہہ دیا, بدماش کہہ دیا, ہیروئن فروش کہہ دیا, انڈر ورلڈ کہہ دیا. یہ موجودہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں, چیف جسٹس, تم نے وہی عمل کیا ہے جو یزیدی. اگر میں یہ کہوں, اگر جواب میں نواز شریف نے تو نہیں کہا, اس میں جتنی جرات ہے وہ کہہ سکتا ہے, میں کہتا ہوں تم نے دوران تفتیش جن پہ الزام تھا ملزمان کو سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہہ کے وہ مثال قائم کی ہے جو یزید, امام حسین کربلا کے میدان میں انہیں قتل کرنے کا جب تمام قاضیوں نے فتویٰ دے دیا تو قاضی القذاق چیف جسٹس نے اس پہ مہر لگا دی کہ ہاں حسین اور حسینی قابلے کو قتل کر دو. اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ تم یزیدی فوج کے ججز ہو, تو اگر تمہیں کہا جائے کہ تم یزیدی فوج کے قاضی القذاق ہو, ثاقب نثار, تو تمہیں مزہ آئے گا؟ توبہ کرو, توبہ, استغفر اللہ پڑھو, اور جو لاپتہ ساتھی ہیں انہیں بازیاب کرواؤ, چاہے بلوچ ہو. ہر غدار, بلوچ غدار, سندھی غدار, پختون غدار, قبائلی غدار, مہاجر غدار, سب ملک غدار. تو یہ صوبائیت کون پھیلا رہا ہے, حزبیت کون پھیلا رہا ہے؟ اب جنرل قمر باجوہ صاحب, آپ کو میں نے چند چیزیں بتائیں, چیف جسٹس صاحب آپ بھی سن لی کہ اقوام متحدہ کیا کہہ رہی ہے, جو لاپتہ افراد ہیں ان کے بارے میں اقوام متحدہ کیا کہہ رہی ہے, اقوام متحدہ کیا رپورٹ پیش کر رہی ہے, ذرا غور سے دیکھیے. لیکن بار بار کمیشن نے پوچھا پاکستان کے وقت سے کہ ایک بھی سزا کیا ہوئی ہے جبری گمشدگی کے لیے, اور ہو رہی ہے. لیکن بار بار کمیشن نے پوچھا پاکستان کے وقت سے کہ ایک بھی سزا کیا ہوئی ہے جبری گمشدگی کے لیے, اور پاکستان کے پاس انجینئر صاحبان سے کہوں گا اس کو دوبارہ لگائیں. تو ہو رہی ہے. لیکن بار بار کمیشن نے پوچھا پاکستان کے وقت سے کہ ایک بھی سزا کیا ہوئی ہے جبری گمشدگی کے لیے, اور پاکستان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو بار بار کمیشن کی طرف سے یہ بھی جو کمیشن کے ریما کمیشن کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ جبری گمشدگیوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے. جی, تو تعداد بڑھ رہی ہے, اور جی تو پاکستان جو ہے وہ پاکستان یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں جبری گمشدگی ہے. لیکن آج جو وقت ہے, انہوں نے عجیب بات کی, جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے ان کو کچھ خاص اچھی نہیں لگی. انہوں نے کہا کہ لوگ اپنی مرضی سے غائب ہو جاتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے کہیں چلے جاتے ہیں. اور کمیٹی نے, ہیومن رائٹس کمیٹی نے کہا کہ سپریم کورٹ تک نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ جبری گمشدگی میں ملوث ہیں, ان کے اگینسٹ کارروائی کی جائے. اس پہ پاکستانی جو وکٹرز نے کچھ نہیں کہا, اور کمیٹی بار بار یہ بات کر رہی تھی کہ ٹارچر کے لیے, جبری گمشدگی کے لیے جی, اور کہ کلچر آف امپیونٹی کی بات کی گئی کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اور بار بار پاکستان سے پوچھا گیا کہ کیا ایک بھی ایسا شخص ہے جو ملٹری یا انٹیلیجنس کا, جن کو جبری گمشدگی یا ٹارچر کے لیے کرمنلی پروسیکیوٹ کیا گیا ہے, اور پاکستانی وقت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کے بارے میں. اس کے علاوہ خواتین کے خلاف تشدد, قوانین, واقعات, اس پر بھی بات ہوئی. جی, اس پہ بھی کافی سوالات پوچھے گئے. کمیٹی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے, انہوں نے یہ بات اکنالج کی
کہ پاکستان نے کئی لاز پاس کیے ہیں, کئی ایسے قوانین جیسے پنجاب میں وائلنس اگینسٹ ویمن والا جو لا تھا, اس کے علاوہ پچھلے سال آنر کلنگز پہ بھی ایک لا پاس ہوا, لیکن ان کا کنسرن یہ تھا کہ کیا ان قوانین پہ امپلیمنٹیشن ہوتی. جنرل قمر باجوہ صاحب, آپ نے دیکھا کہ لاپتہ ساتھیوں کے لیے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ اقوام متحدہ میں آپ کے مبصرین نے کہی کہ وہ خود لاپتہ ہو جاتے ہیں. یہ خود لاپتہ ہو جاتے ہیں, یہ لفظ دہرانا بند کر دیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لاپتہ پاکستانی لاپتہ ہو جائے خدا نہ خواستہ, اور آپ بھی لاپتہ ہو جائیں اور سارے جرنیل لاپتہ ہو جائیں. اس طرح کی بات مت کیجیے. حامد میر صاحب نے رپورٹ دکھائی, اس کے بعد ان کو صلہ کیا ملا؟ میں بتاؤں کیا ملا؟ چلیے میں حامد میر صاحب کی طرف بعد میں آؤں گا, پہلے آتا ہوں میں چیف جسٹس قمر باجوہ صاحب, یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ, یہ قائبے بات کر رہے, پانی نہیں ہے, داخلہ نہیں ہے, وی آئی پی موومنٹ پہ رکاوٹ آتی ہے, کراچی کے اسپتالوں میں, فلاں اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے, پنجاب کے اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے, بچے سڑکوں میں پیدا ہو رہے ہیں, ناجائز تجاوزات ہیں وغیرہ وغیرہ. ذرا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ذرا پیمفلیٹ تو دکھائیے لاپتہ ساتھیوں کا, جو لاپتہ ساتھی ہیں, ذرا شہداء کا بھی دکھائیے کہ جن کو گرفتار کر کے, لاپتہ ظاہر کر کے, انہیں تشدد کا نشانہ بنا کے انہیں شہید کر دیا گیا. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب, خدا اور رسول کا واسطہ آپ کو, آپ غور سے دیکھیے اس کو. ذرا کلوز کیجیے, یہ تو چند ایک ہیں. یہ تو میں صرف چند 2013 سے اب تک چند ایک کی ہیں تصاویر جنہیں شہید کیا گیا اور لاپتہ کیا گیا, اور کس طرح رینجر ظلم کر رہی ہے, ذرا وہ بھی دکھا دیں. چیف جسٹس کو سڑکیں نظر آتی ہیں, نہریں نظر آتی ہیں, گندا پانی نظر آتا ہے, یہ نظر نہیں آتے یہ رینجرز والے دے کے ڈھاڑے باندھے ہوئے کیا کر رہے ہیں. کس طرح لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, کس طرح لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں. کس طرح دیکھیے گرفتاریاں کر رہے ہیں. اب نائن زیرو پہ تالا, میں نے معافی مانگی, لیکن اچکزئی نے کہا, موجودہ جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے کہا, اور کتنے لوگوں نے کہا پاکستان کے خلاف فلور پہ, اسمبلی کے فلور پہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو الطاف حسین کے خلاف ہوئی. ہمارا قصور یہی ہے نا کہ ہمارے والدین نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان بنایا, اس کی سزا مل رہی ہے ہمیں. اے اللہ, اگر ہمارے والدین سے گناہ ہو گیا ہے تو ہمیں معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں. ہمارے تو گھر پہ تالا. ابھی شہداء 9 دسمبر 2017 کو شہداء مزارات پہ یوم شہداء منایا گیا, وہاں نہیں جانے دیا گیا, شہداء یادگار پہ نہیں جانے دیا گیا, اور لاٹھیاں برسائی گئی ان پہ. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے
اسلام آباد موجود ہے, ISI موجود ہے, فوج موجود ہے, پولیس موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. وہاں دھرنا دے رہے ہیں علماء, یا رسول اللہ, ختم نبوت کے نام پہ یا رسول اللہ. اور کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھیے, ذرا کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں. ذرا دوبارہ سے اس کو لگا کے آواز اس کی بڑھائیے. سارا کچھ کر کے ساڑھے تے پانا چاہتا. دیکھا آپ نے, ان میں سے کسی ایک کو نہیں پکڑا گیا, کسی کو سزا نہیں دی گئی, اور بلکہ سزا کی بجائے معاہدہ کیا گیا جن میں میجر جنرل حمید نے فوج کی طرف سے بطور ضامن دستخط کیے. ذرا دیکھ لیجیے آپ یہ دستخط. جس ملک کی فوج دھرنا دینے والوں میں ضامن بن کر, ذرا میجر اور قریب کیجئے, میجر جنرل کا نظر نہیں آ رہا, یہ اب آیا نظر, میجر جنرل فیض حمید. اب ذرا ان کو سزا دینے اور ان کو گرفتار کرنے کے بجائے ان کو فوج نے, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے حکومت کو دبا کر ڈنڈا دکھا کے کہا کہ دھرنا دینے والوں نے دھرنا ختم کر دیا ہے, اب ان کے کھانے پینے کا اور جتنے دن ہم نے یہ دھرنا کروایا ہے اس کی رقم بھی تو انہیں سزا دینے کے بجائے انہیں کس طرح میجر جنرل ڈی جی رینجرز پنجاب میجر اظہر نوید کس طرح رقم تقسیم کر رہے ہیں, ذرا دیکھیے. ہاں یہ دیکھیں ہمارے بچوں کی بات ہے, یہ
जज्बात है, हमारे ये जज्बात है। आपने ये देखा। अब मैं आपको थोड़ा सा तराना दिखाता हूं। मेरी बलोच माएं, बहनें, बेटियां, जिनके भाइयों को, शोहरों को, बेटों को, बच्चों को फौज ने लापता करके या तो शहीद कर दिया या गायब कर दिया, वो किस तरह बैन कर रही हैं। तस्वीरें उठा उठा के जरा देखिए, मेरी बलोच माएं, बहनें, बेटियां। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब साकिब निसार साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जनरल जावेद कमर बाजवा साहब, आपने देखा ये छोटी छोटी बच्चियां मुस्कुरा रही हैं। इनसे जब बड़े पूछते हैं, बड़ों से ये पूछती हैं अब्बा या भाई कब आएंगे, तो बड़े घर के जवाब देते हैं वो फला मुल्क गए हैं, फला मुल्क गए हैं, फला जगह गए हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे भेजेंगे, मिठाई भेजेंगे।
تمہارے لیے کپڑے بھیجیں گے، اور یہ خوش ہو جاتی ہیں بیچاری. انہیں نہیں پتا کہ ان کے بھائی اب کبھی نہیں آئیں گے، ان کے باپ کبھی نہیں آئیں گے. فوج نے مار دیا، پاکستانی فوج نے، پیراملٹری فورسز نے مار دیا ان کو. خدا کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اللہ رسول کے نام پہ، اس پاکستان کے نام پہ، تو خدا کے لیے پاکستان کو باقی ماندہ تباہ ہونے سے بچا لو، بچا لو، بچا لو. جنرل قمر باجوہ صاحب، بچا لو پاکستان کو. نیک جرنیل جو بچے پاکستان کے، وہ بچا لے پاکستان کو. ایک انقلاب فرانس کی طرح سے آپ بھی لے آؤ، زار روس کی طرح سے رشیا کا انقلاب لے آؤ، فیدل کاسٹرو کا انقلاب لے آؤ، ماؤ کا انقلاب لے آؤ. فوجی جرنیلوں، فوجی افسران، یہ کیا کر رہے ہیں فوج کے لوگ؟ کیا اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے؟ خدا کے لیے لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کیجئے، تمام لوگوں کو ایک سا پاکستانی سمجھیے. لیکن یہ حرکت بند کر دیجئے کہ آپ ایک ایسے شخص کو صادق امین قرار دے رہے ہیں، جنرل ثاقب نثار، چیف جسٹس سپریم کورٹ، جو ایک اسلامی شرع کے مطابق بغیر نکاح کے اپنی گرل فرینڈ سے تعلقات قائم کر کے، جنسی تعلق قائم کر کے ایک بچی کو جنم دیتا ہے، ٹائرن جیٹ جس کا نام ہے، اس کا باپ ہے عمران خان. کیلیفورنیا کا کورٹ کا مقدمہ موجود ہے، کیلیفورنیا کا ڈیسیجن موجود ہے، کورٹ کا ڈیسیجن موجود ہے کہ عمران خان اس بچی کا اصل باپ ہے. تو اس کو آپ صادق امین کہہ رہے ہیں؟ اس کو آپ صادق امین کہہ رہے ہیں؟ جس کا کوئی حد ہے نہ حساب ہے. آئیے آج میں بتاؤں، صرف آشا کلالائی نہیں ہے، ایک خاتون، پختون قوم کی غیرت، جس کے ساتھ اس نے بےہودگی کی، اس نے چھوڑا کس کو ہے؟ اس کی باتوں سے تنگ آ کر ایک سینئر تحریک کی بزرگ خاتون محترمہ زہرا شاہد، محترمہ زہرا شاہد، ان کو عمران خان نے قتل کروایا، کیونکہ وہ راز اگلنے والی تھیں عمران خان کے. 18 مئی 2013 کو زہرا شاہد کو قتل کروایا عمران خان نے. کائی کے لیے قتل کروایا زہرا شاہد کو؟ بزرگ خاتون تھی. اور آئیے، ایک گتھی آج کل بہت چل رہی ہے، عمران خان کی تیسری شادی. تیسری شادی نہیں، آپ 4 شادیاں نہیں، آپ 100 شادیاں کریں، ہمیں ہماری صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. ویسے بھی شادی کے معنی آپ سمجھتے کیا ہے؟ آئیے، چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار
آپ نے صادق اور امین کا عمران خان کو خطاب دیا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف آپ اور آپ کا ISI کا سربراہ وہ عمران خان کو اربوں روپے دے کے اس کے جلسے کرا رہا ہے، اس کو لیڈر بنا رہا ہے، جو انتہائی شیطانی صفت کا شخص ہے، شیطانی صفات کا حامل شخص ہے. یہ تیسری شادی کی بات آج نہیں ہو رہی. 2 سال پہلے ایک خاتون جو پاکستانی خاتون جن کا نام قندیل بلوچ، 15 جولائی 2016 کو قندیل بلوچ کو قتل کر دیا گیا. قندیل بلوچ کو قتل کیوں کیا گیا؟ قندیل بلوچ کو قتل کیوں کیا گیا؟ یہ عبد القوی کے ساتھ، مولانا عبد القوی کے ساتھ اس کی تصاویر کیسے آئیں؟ اس کو قتل کیسے کیا گیا؟ عبد القوی عمران خان کی پارٹی کے مذہبی ونگ کا بہت سرگرم رکن مولانا عبد القوی. اور ذرا دیکھیے کہ قندیل بلوچ 2 سال پہلے کیا کہہ رہی ہیں. 2 سال پہلے جو آج بات آ رہی ہے تیسری شادی کی، بنی گالا کی، وہ دم درود کرنے والی کی، جو آج خبر آ رہی ہے، 2 سال پہلے قندیل بلوچ نے کیا کہا، ذرا سنیے. آواز لگائیے. آواز یہ میوزک زیادہ آ رہی ہے، اس کی آواز کم آ رہی ہے، اس کو دوبارہ لگائیں. یہ میوزک کی آواز کیوں زیادہ آ رہی ہے؟ اس کی آواز سنائیے نا. جو جملے ہی سمجھ میں نہیں آ رہے اس کے، ذرا دوبارہ سے کیجئے. Imran, I really love you and I just want you to be mine. میرے ہو جاؤ. کیا کمی ہے مجھ میں؟ میں خوبصورت ہوں، ینگ ہوں، اور سب سے بڑی بات میں انمیرڈ ہوں، شادی شدہ آنٹی نہیں ہوں. I know آپ کے ساتھ ریحان نے اچھا نہیں کیا، آپ ان دنوں میں ہرٹ ہے، آپ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے، but take your time، مجھے جلدی نہیں ہے. یہ آپ بھی دیکھیں گے اور سب دیکھیں گے. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی اگر آپ ان سے شادی نہیں کی. اس بارے میں بہت سنا تھا. that time I was in Dubai. تو رنگ انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور کسی نے کہا تھا کہ وہ 3rd میرج کر رہے ہیں اور کوئی آ گئی خان صاحب کی لائف میں. تو جب میں نے پتہ چلوایا اس بات کا تو مجھے پتا چلا کہ بنی گالا میں ایک خاتون رہتی ہیں، ان کا نام ہے پنکی. اچھا. اور وہ جو پنکی ہے پرانے MNA کی جو ہے وہ بہو ہیں. اوکے. اور وہ جو MNA ہے وہ خان صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا. اور پنکی آنٹی کیا کرتی ہیں، وہ یہ کرتی ہیں کہ لوگوں کو دم درود کرتی ہیں اور لوگوں کی وہ جو ہوتی ہے جس طرح کے مسائل وہ حل کرتی ہیں. تو مجھے پتا چلا ہے کہ خان صاحب آج کل ان کے پاس بڑا جا رہے دم درود کروانے کے لیے، اور وہ جو انگوٹھی تھی اس کی پتھر کی وہ بھی اسی عورت نے ان کو دی. اسی پوائنٹ آف ویو سے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں خان صاحب کو. میں یہ کہنا چاہتی ہوں خان صاحب مجھے سارا پتا ہے،
آپ کہاں جا رہے ہیں آج کل, کس کے پاس جا رہے ہیں دم درود کروانے کے لیے, میرے پاس ساری رپورٹس ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ رنگ پتھر پہن کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی وہ جو قسمت ہے وہ بدل جائے گی؟ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ قندیل بلوچ کو ہی کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ آخر میں نے ایسا کیا کیا؟ میں الحمدللہ ایک مسلمان لڑکی ہوں اور اسی قوم کی بیٹی ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ قندیل بلوچ جو کچھ بھی کرتی ہے وہ سب کے سامنے کرتی ہے, اتنے لوگوں کو بند کمرے میں بیٹھ کے کرتے ہیں. اس نے پوری زندگی اس نے گناہ کیا, پوری زندگی اس نے لوگوں کو بے وقوف بنایا. آج وہ اگر آیا تو خدا کی پکڑ میں آیا, میں صرف ایک ذریعہ تھی. آج آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے, جو بیسکلی میں نے پریس کانفرنس رکھی ہے. آئی سویئر مجھے اتنے زیادہ تھریٹس آ رہے کہ میری زندگی میری زندگی سے سکون چلا گیا. مجھے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. میرے سورسز نے مجھے انڈر گراؤنڈ رہنے کے لیے بولا ہے. میں گھر میں قید ہو کے رہتی ہوں کہ میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. کیوں؟ کیونکہ میں ایک سچی بندی ہوں, میں نے ایک سچ کو سامنے لے کر آئی ہوں. اسی سے ریلیٹڈ, اسی تھریٹس کے ریلیٹڈ میں نے ایک تحریری نوٹس بھیجا ہے ہمارے چودھری نثار علی خان صاحب کو, جو کہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں. ان کو میں نے ایک تحریری نوٹس بھیجا ہے. اس میں سے میں نے ان کو درخواست کی ہے کہ مجھے سیکیورٹی فراہم کی جائے, مجھے تحفظ فراہم کیا جائے. لہٰذا میری جان کو خطرہ ہے, میری فیملی کی جان کو خطرہ ہے. تو لہٰذا اگر آپ لوگوں کے تعاون سے چودھری نثار علی خان صاحب اگر دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ مجھے تحفظ فراہم کیا جائے, مجھے سیکیورٹی فراہم کی جائے. لہٰذا میری جان کو خطرہ ہے, میری فیملی کی جان کو خطرہ ہے. Pakistan's Punjab province have confirmed that 26-year-old Fundil چیف جسٹس محترم ثاقب نثار صاحب, جس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا آپ نے, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب, ایک قوم کی بیٹی فریاد کر رہی ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے. اس کے پاس راز ہیں, وہ بنی گالا کا اور عمران خان کے سارے چکر جانتی ہے. اس کو قتل کرا دیا عمران خان نے مولانا عبد القوی کے ساتھ مل کر. اور اس سے زیادہ ثبوت آپ کو کیا چاہیے چیف جسٹس صاحب؟ بالآخر اس کو قتل کر دیا نا قندیل بلوچ کو. عمران خان قاتل ہے قندیل بلوچ کا. اس کا شریک کار سہولت کار مولوی, کیا نام مولوی کا, مولوی مفتی عبد القوی, مولوی عبد القوی, پتہ نہیں کہاں کا مفتی ہے. اچھا, میں انجینئر صاحب سے کہوں گا کہ زہرہ شاہد کے بارے میں نے بتایا تھا, بزرگ خاتون, ان کی ڈان میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ زہرہ شاہد کو کس نے قتل کیا. ذرا وہ دکھا دیجئے تاکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی دیکھ لیں, ثاقب نثار صاحب, اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب بھی دیکھ لیں. تحریک انصاف کی مقتول رہنما زہرہ شاہد کے قتل سے پہلے ہی پارٹی سے نکالے جانے کا انکشاف ہوا ہے. زہرہ شاہد کو جنوری 2012 میں ہی پارٹی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. تحریک انصاف کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ای میلز کی کاپیز ڈان نیوز نے حاصل کر لی ہے. اسی بارے میں مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندہ خصوصی سمر عباس سے. سمر عباس, بتائیے گا کہ اور کیا کچھ ہے ان ای میلز میں؟ جی بالکل, کافی سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں ان لیک ای میل سے جو کہ ڈان نیوز نے حاصل کی ہیں. ان میں ایک تو سب سے امپورٹنٹ زہرہ شاہد, جن پر تحریک انصاف کافی کلیم کرتے رہی ہے, وومن ونگ کی صدر تھی تحریک انصاف کی سندھ کی. ان کو نعیم الحق نے پارٹی سے برطرف کر دیا تھا, نہ عہدے سے انہیں ہٹایا تھا بلکہ انہیں پارٹی سے بھی ڈسمس کرنے کی ان کو ای میل کی تھی نعیم الحق نے. وہ ای میل بھی ڈان نیوز نے حاصل کر لی ہے, جبکہ کافی نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے گئے تھے نعیم الحق کی جانب سے زہرہ شاہد کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ
दीगर भी काफी अहम चीजें सामने आई हैं। ज़ारा शाहिद ने बेसिकली नईम उल हक पर पार्टी फंड जो वुमेन विंग ने जमा किया था कराची में 10 लाख का, उसमें फुलबुत के बारे से जवाब गए थे, जिस पर नईम उल हक ने इस तरह का रहमत जाहिर किया और उन्हें पार्टी से निकाले जाने की ईमेल की। जबकि नाज बलोच और नईम उल हक के दरमियान भी कुछ कन्वर्सेशन सामने आई है, जिसमें नाज बलोच का ये कहना है कि जब वो पार्टी में आई थी 25 सितंबर 2011 को, तो नईम उल हक ने उनके बारे में ये कहा था कि नाज बलोच जो है वो पीपल्स पार्टी के एजेंट हैं और काली भेड़ ने पार्टी से बाहर निकाला जाए। और नईम उल हक ने फैसल वाडा जो कि तहरीक इंसाफ कराची के सीनियर रहनुमा है, उनकी भी पार्टी में शमूलियत की सख्त मुखालफत की थी और ये कहा था कि उनकी साख बहुत बुरी है, पार्टी को सख्त नुकसान होगा फैसल वाडा की तहरीक इंसाफ में शमूलियत से। और इसके अलावा काफी ज्यादा अहम इल्जाम जो हैं वो नाज बलोच की जानिब से नईम उल हक पर लगाए गए हैं। वो आधी रात को मुबारकबाद के पैगाम भेजते हैं, खवातीन को भी नईम उल हक पार्टी खवातीन के खिलाफ गुमराह कुन पैगाम भेजते हैं। इस तरह की कन्वर्सेशन जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में सामने आई है, जो कि काफी ज्यादा, जिससे तहरीक इंसाफ के हमने नईम उल हक से रब्ता किया है, जो कि सारी गुफ्तगू में जो कि एक मरकजी हैसियत रखते हैं, उन्होंने इनकार तो नहीं किया, ईमेल से रब्ता का इजहार तो नहीं किया, लेकिन नईम उल हक ने ये कहा है कि अब चूंकि ज़ारा शाहिद का इंतकाल हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं रही है, लिहाजा इस मामले को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, आपने देखा, आपने सुना कि डॉन अखबार में क्या आई ये खबर? तो जोरा शाहिद को, बुजुर्ग खातून को पीटीआई के इमरान खान, नईम और इनके टोले ने मिलकर कत्ल करवाया है, और आप सादिक और अमीन का खिताब दे रहे हैं उनको, सदाकत और अमानत के तमगे लगा रहे हैं आप उनके। कुछ तो खौफ खुदा करें, कुछ तो खौफ खुदा करें। और आज ही के डॉन में 10 जनवरी 2018 को खबर शाये हुई है, एक सहाफी, सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार ताहा सिद्दीकी को अगवा करने की कोशिश की। ये देखिए, ताहा सिद्दीकी को अगवा करने की कोशिश की। ये आज के डॉन में आप पढ़ लीजिएगा। चीफ जस्टिस निसार साहब 10 जनवरी 2018, टुडेज पेपर। आज 10 जनवरी 2018 है, आज 10 जनवरी 2018 है, आज 10 जनवरी 2018 है। आज ही के डॉन में पढ़ लीजिए। कौन लोग हैं नामालूम अफराद, ये खुफिया अफराद, ये खुफिया हाथ, ये खुफिया लोग कौन हैं? इससे पहले क्या हुआ था? 27 अक्टूबर 2017 को एक मुमताज तज्जिया निगार और मुमताज सहाफी इस्लामाबाद 0 पॉइंट से अपनी मोटरसाइकिल पर इसलिए जा रहे थे कि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, क्योंकि ईमानदार सहाफी बेईमानी करते नहीं, फौज के गाने नगमे गाते नहीं, फौज की शान में कसीदे पढ़ते नहीं, तो बेचारे मोटरसाइकिल पे सफर करते, अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, लेकिन लिखते सच थे। अहमद नूरानी साहब के ऊपर 6 मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावर आए मुसल्लह, उन पे हमला कर दिया, चाकुओं से हमला किया, और किसी मोटरसाइकिल पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी, उन पर बेईमाना तशद्दुद करके उनको जख्मी कर दिया। अहमद नूरानी को उनके फोन छीन लिए, FIR दर्ज तो हुई बड़ी मुश्किल से, लेकिन
ابھی تک کچھ نہیں ہوا. صحافتی انجمن ہے خاموش, بظاہر دکھاوے کا احتجاج کیا. کیوں کہ بدقسمتی سے 90% صحافی تو پے رول پہ ہیں, ISI کے, فوج کے پے رول پہ ہیں, تو وہ احتجاج کیسے کریں گے؟ حق اور سچ لکھنے والے کے پر ڈھائے جانے والے, حق اور سچ لکھنے والے پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف وہ آواز حق کیسے بلند کریں گے؟ آواز احتجاج کیسے بلند کریں گے؟ ان کا دامن تو خود داغدار ہے. اور بلوچوں کا میں نے آپ کو دکھایا, حامد میر نے دکھایا تھا, تو کیا ہوا؟ ناتھا خان گوٹ پر کراچی میں تین مسلح حملہ آوروں نے حملہ کیا, ان کو 3 گولیاں لگیں. یہ دیکھیے, یہ حامد میر صاحب ہیں, 3 گولیاں لگیں, اللہ نے ان کی جان بچا دی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. بہت اچھا بولتا تھا, بہت تمام تر پابندیوں کے باوجود کہیں نہ کہیں کھل کے بولتا تھا, بلوچوں کے حق میں بہت بولا. 3 گولیاں جب سے لگی ہیں اس کے بعد سے زبان پہ تالا پڑ گیا ہے, کیا کرے؟ کیوں جان بچ گئی, بچوں کو کون پالے گا؟ لہذا حامد میر بھی خاموش ہو گئے. اب ان کو یہ سزا ملی کہ بلوچوں کا مقدمہ اٹھاؤ, سچ کی آواز اٹھاؤ. ایک اور نام لے لیتے ہیں, عمر چیمہ صاحب کا دکھا دیتے ہیں, ذرا دکھائیے, ذرا سا عمر چیمہ صاحب کا دکھائیں. یہ دیکھیں صاحب, پاکستان کے کثیر الاشاعت انگریزی روزنامے کے تحقیقی رپورٹر عمر چیمہ کو 4 ستمبر 2010 کو اغوا کر کے بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. عمر چیمہ کے سر کے بال, بھویں, مونچھیں سب کاٹ دی گئی, مونڈ دیے گئے بالکل. دیکھیے ذرا یہ قمر چیمہ کا حال کیا کیا ہے. خفیہ ہاتھوں نے, نامعلوم افراد نے, نامعلوم فرشتوں نے سچ مت لکھو. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, غور سے دیکھ رہے ہیں, یہ عمر چیمہ ہے. اور آ جائیے, دیکھا آپ نے عمر چیمہ کا بھی بڑی حد تک کیا کرے آدمی. پوری صحافتی برادری خاموش رہی, ورنہ تو سر پہ اٹھا لیتی تو فوج کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑتے. اگر دھرنے والوں کو 10 روپے دیتے ہیں تو وہ آپ کو 20 روپے دیتے. ہاں, لیکن آپ کو ان کے کہنے پہ بیٹھنا پڑتا. مسئلہ یہ ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اپنی طرف سے اگر دھرنا دے دے تو آپ کے 20 روپے کے بجائے 20 ڈنڈے پڑتے آپ کے سر کے اوپر, 20 شیل پڑتے, 20 گولیاں پڑتی. اور چلیے, ایک اور بڑے صحافی تھے جو اسلام آباد گئے, تحقیقاتی رپورٹ کرتے تھے, نام ان کا ہے سلیم شہزاد. اکتوبر 2010 کو, یہ سلیم شہزاد کی تصویر اکتوبر 2010 کو افغانستان کے عبدالغنی برادرز کی گرفتاری کے حوالے سے, یعنی ایک آرٹیکل تھا افغانستان کے عبدالغنی برادرز کی گرفتاری کے حوالے سے, ایک حساس آرٹیکل شائع کرنے پر
سلیم شہزاد کو ISI کے ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا گیا, وہاں بلایا گیا, جس کے بعد ہیومن رائٹس واچ کو تحریری طور پر آگاہ کیا گیا. انہیں ISI اپنی حراست میں لے سکتی ہے. بعد ازاں ہیومن رائٹس واچ کو تحریری طور پر آگاہ کیا گیا, کس کی طرف سے؟ ISI کی طرف سے, کہ لے سکتی ہے. بعد ازاں سلیم شہزاد کو اغوا کر کے غائب کر دیا گیا, اور 30 مئی 2011 کو منڈی بہاؤالدین کے قریب ان کی لاش نہر میں بہتی ہوئی پائی گئی. یہ خفیہ ہاتھوں نے کیا ہے, خفیہ ہاتھوں نے. دیکھ لیجئے سلیم شہزاد کو, اس پر بھی کوئی احتجاج نہیں ہوا. اچھا چلیں چھوڑیں, MQM کو بھی چھوڑیں, سب کو چھوڑیں. آئیے فوج کی بی ٹیم جماعت اسلامی کے امیر منور حسن لاپتہ ساتھیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, ذرا غور سے دیکھیے. میں کہوں کہ اس شہر کے اندر نوجوانوں کو اغوا کیا گیا ہے. اغوا کار کون تھے؟ جو لوگ اغوا کرتے ہیں ان کو لوگ چور کہتے ہیں, ان کو ڈاکو کہتے ہیں, ان کو حریص اور لالچی کہتے ہیں, ان کے لیے نت نئی گالیاں نکالتے ہیں. کاش یہ سارے ڈاکوئی ہوتے, یہ فوجی نہ ہوتے, یہ ایجنسیوں کے لوگ نہ ہوتے. ہمیں حیا آتی ہے کہ ہماری ایجنسیوں کے لوگ ہمارے نوجوانوں کا اغوا کرتے ہیں. شکیل ترابی کا بیٹا ابھی تک اس کے ویئر اباؤٹس معلوم نہیں ہے. خدا کرے فوجیوں کے بیٹوں کے ساتھ بھی, اغوا کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ وہی سلوک کرے. میں کوئی بددعا نہیں دے رہا, جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے سامنے آئے. یہ بھی رسوا ہو, یہ بھی بدماشی کرنے کے نتیجے میں حالات کی خرابی, یہ رو رو کر اس دنیا کے اندر حالات کی خرابی کو دیکھیں. ویسے تو جو حالات کی خرابی 1971 میں اس فوج نے دیکھ لی ہے, اس کے بعد کسی مزید بددعا کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ امت مسلمہ, ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی, ہر ماں اپنے بچے کو ہمیشہ یہی سمجھاتی رہی ہے کہ بیٹا غازی بنو گے یہ شہید, کہ مسلمان ان دو کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن 1971 میں ہم نے بتایا نہ غازی نہ شہید, صرف فوجی, ہتھیار ڈالنے والے, لاکھوں 90,000 کی تعداد میں بھارت کی قید میں جانے والے, نہ غازی نہ شہید, صرف فوجی. یہ ذلت اور رسوائی اس وجہ سے کہ تم ماشاءاللہ لگاتے. دیکھ لیا آپ نے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ منور حسن سابق امیر جماعت اسلامی کہہ رہے ہیں. اب تو چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار صاحب کچھ سمجھ لیجئے, لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کرائیے. MQM کے 1,000 سے زائد ساتھی لاپتہ ہیں, سینکڑوں اسیر ہیں, ہزاروں شہید ہیں. 90 پہ تالا ہے. آپ یہ تصویر دیکھیں, یہ میرا اپنا سگا بھانجا عبدالعزیز, اس کو گرفتار کیا ہوا ہے, اور میرے دوسرے بھتیجے کو, یہ بھانجا تھا, یہ بھتیجا خالد کو گرفتار کیا ہوا ہے. اور آج خالد کو, یہ دیکھیے خالد کی تصویر آ گئی, یہ خالد کی تصویر ہے. آج 6-7 مہینے ہو گئے, پتہ نہیں ہے, عدالتوں میں پٹیشن لگا کے تھک گئے. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ اسلامی ملک ہے. اللہ پہ یقین ہے فوج کو, سپریم کورٹ کو, خدا کا خوف ہے کچھ فوجیوں, فوج کے جرنیلوں کچھ خوف ہے خدا ہے, چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججوں کچھ خوف خدا ہے. ان لوگوں کے لیے بولو, ان محروم مظلوموں کو انصاف دلاؤ. ان کے گھر والے پریشان ہیں, رو رو کے برا حال ہے, کھانا پینا بچے نہیں کھا رہے ہیں,
گھر والوں کا ایک ایک لمحہ اس انتظار میں گزرتا ہے کہ شاید ابھی میرا بیٹا بھائی گھر واپس آ جائے. خدا را ظلم بند کر دو. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ حکومتیں کفر سے تو قائم رہ سکتی ہیں مگر ظلم جبر ناانصافی سے قائم نہیں رہ سکتی. اور پھر یہ میرے بھائیوں کا مسئلہ نہیں ہے. رابطہ کمیٹی کے مصطفیٰ زبادی کے بڑے بھائی کو 6-7 مہینے ہو گئے غائب کیا ہوا ہے. اور ہمارے بہت سے, یہ دیکھیے منیر علی نام ہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے, ان کو غائب کیا ہوا ہے. منیر علی جو آج تک پتہ نہیں. خالد حسین بھتیجا میرا, اس کا پتہ نہیں ہے. غلام محی الدین یہ ہمارے انچارج تھے, ان کا پتہ نہیں ہے غلام محی الدین کہاں گئے, کہاں ہے یہ. فرحان ہاشمی یہ دیکھیے بہت نیک اچھے انسان, ان کو غائب کر دیا. ان کا کچھ پتہ نہیں ہے فرحان ہاشمی کہاں ہے. عبدالعزیز انصاری یہ آ گئے ہیں میرے بھانجے. پھر خالی معزز خواتین و حضرات, ماں و بہنوں, چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار اور جنرل قمر باجوہ جاوید باجوہ صاحب, صرف یہ چند لوگوں کے, ہم لوگوں کے رشتہ دار نہیں, احباب نہیں, بلکہ جو ایک لفظ اگر آپ کے لکھے خلاف غلط بات آپ کی غلط ہو تو 5 بلاگرز کو آپ نے پکڑا, جن کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں. جنوری 2016 کو پکڑا تھا, جنوری 2016 کو. سلمان حیدر ہے ایک کا نام, احمد وقاص گرایا, عاصم سعید, سمر عباس, احمد رضا نصیر. سمر عباس اب تک لاپتہ ہے. یو این او نے حکومت پاکستان کے نمائندہ لاپتہ افراد کے بارے میں عجیب و غریب وضاحت پیش کی یو این او میں. یعنی جو پاکستان کا نمائندہ تھا اس نے کیا موقف پیش کیا, اس کی ذرا ویڈیو کلپ دیکھیے. یہ لاپتہ افراد ہیں, ان کے بارے میں ہو رہی ہے. لیکن بار بار کمیشن نے پوچھا پاکستان کے وقت سے کہ ایک بھی سزا کیا ہوئی ہے جبری گمشدگی کے لیے, اور پاکستان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو بار بار کمیشن کی طرف سے ساتھ ساتھ یہ بھی جو کمیشن کے ریما کمیشن کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ جبری گمشدگیوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے. جی, تو تعداد بڑھ رہی ہے. جی تو پاکستان جو ہے وہ پاکستان یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں جبری گمشدگی. یہ دیکھا کہ کیا موقف پاکستان والوں نے پیش کیا ہے یو این او میں. اب جب پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کے مظالم کی داستانیں بیان کرنے والے صحافیوں, بلاگرز, قلمکاروں, کالم نگاروں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا, ان پہ گولیاں چلائی جائیں گی, انہیں زد و کوب کیا جائے گا, انہیں گنجا کیا جائے گا, انہیں ان کی آنکھیں بھویں کاٹ دی جائیں گی, مونڈ دی جائیں گی, ان کو بدترین ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جائے گا, تو ان غیر انسانی مظالم جو ہو رہا ہے, انسانیت سوز مظالم جو ہو رہا ہے, اس پر لکھے گا کون؟ لکھے گا کون؟ ہمت کرے گا سچ بولنے کی؟ آج یعنی 10 جنوری 2018
18 को قصور میں 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والا جو ہے اس پہ ہنگامے ہو رہے ہیں. یہ کوئی 8واں یا 10واں واقعہ ہے جو 5 سالہ بچی کے ساتھ ہوا ہے اس شہر میں, اور قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے. کیوں؟ کہ کوئی زمیندار کا بیٹا ہے, کوئی جاگیردار کا بیٹا ہے, کوئی MNA کا بیٹا ہے, کوئی کسی وزیر کا بیٹا ہے, اور اس کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہیں جن کی سرپرستی ہے. کن کی سرپرستی ہے؟ کن کی سرپرستی ہے؟ خفیہ ہاتھوں کی, خفیہ 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 ہاتھوں کی. ان کے ساتھ زیادتیاں بھی کی گئیں. کیا کچھ نہیں ہوا. اب میں چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار سے کہتا ہوں, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ایک دفعہ اور اپیل کرتا ہوں کہ آج کی اپیل کو انتہائی اہم اپیل سمجھتے ہوئے لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کروا دیا جائے, ورنہ خیر خداوندی بہت جلد آپ پر ظلم کرنے والوں پر نازل ہوگا, نازل ہوگا, نازل ہوگا. اب میں ایک انتہائی حساس موضوع پہ آتا ہوں. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو علماء ہیں, مفتیان ہیں, جو ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں. آج ختم نبوت کا مسئلہ یہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ انہیں سیاست کرنی ہے, اور انہیں ختم نبوت کے نام پہ سیاست کرنے کے خفیہ ہاتھ پیسے دیتے ہیں, دھرنے دلواتے ہیں. ورنہ ختم نبوت کا فیصلہ تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے آ چکا ہے. آج میں ختم نبوت کے معاملے کو جو لے کر آتا ہے وہ غیر شرعی, غیر شرعی, غیر اسلامی بات کرتا ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا 1400 سال پہلے کہ جو نبی محمد مصطفیٰ محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, وہ آخری نبی ہیں, آخری نبی ہیں, آخری نبی ہیں. آئیے میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں. سورہ احزاب قرآن مجید کی ایک سورہ ہے, آیت. اس سورہ احزاب میں آیت میں یہ ہے, ما کان محمد نبا واحد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ترجمہ اس کا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں, اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں, جہاں نبوت ختم ہو گئی ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. جب یہ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفیٰ کی ذات تھی, تو پھر اس مسئلے کو آج اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا نام بیچا جا رہا ہے, اس پہ تجارت کی جا رہی ہے, سودے بازی کی جا رہی ہے, رسول سے محبت نہیں کی جا رہی, رسول کا نام بیچا جا رہا ہے. ایسے لوگوں پر لعنت, 1000 بار لعنت. یہ آیت بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے, دیکھ لیجئے. اور ذرا اس کو کلوز کریں اگر کر سکتے ہیں تو. معزز خواتین و حضرات, میں قمر باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب سے کہتا ہوں
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं कि वो लापता साथियों की बाजियाबी के लिए इक़दाम करें और सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते, चीफ जस्टिस होने के नाते वो सबके साथ मसावियाना सलूक करें। एक किसी जमात को हदफे सितम, मश्क सितम न बनाएं। जिसने चोरियां की हैं फिर सबको पकड़ो, सबके माल और उनकी दौलत उसका पता लगाओ। सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब को ले लेना और उस पे ही जनाब तज्जिया करना, बाकी और सियासतदानों पे ये तज्जिया निगार जो टीवी पे मैं देखता हूं, बाकी पॉलिटिशियन, जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, सरदार, नवाबीन, क्या ये नेक है? क्या ये ईमानदार हैं? इसका फैसला आप कीजिए। कुरान पे हाथ रख के कहिए ना। अगर कुरान पे भी यकीन ना हो तो अपने बाल बच्चों पे जो आपके अपने पैदा किए हुए हैं उनके सरों पे हाथ रख के कसम खाइए, आपका खुद सही जवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को हिदायत दे, सोचने समझने की ताकत दे। खुदा रब भी मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान को बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो। जो जालिम है उन्हें सजा दो, जो मजलूम है उन्हें रिहा करो और तमाम सियासी जमातों को सियासत करने का हक दो, आजादी दो। MQM पर आयद पाबंदी खत्म करो, 9-0 का ताला खोलो, तमाम इख्तियारात MQM को दो। हाँ, हम अगर जुर्म करें तो हमें सजा जरूर दो कानून और आइन के मुताबिक, लेकिन MQM को इजाजत दें सियासत करने की। बाहर से लाकर पैसे दे के, बंगले गाड़ियां दे के, मसनूई फूल कितने ही खूबसूरत बना क्यों ना लो, खुशबू नहीं आ सकती, न जिंदगी आ सकती है। जो जिंदा फूलों में महक और खुशबू होती है, तरोताजगी होती है, वो तरोताजगी आप कागज के फूलों में नहीं ला सकते। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी यही दुआ है कि बाकी मांदा मुल्क पाकिस्तान को तबाह होने से बचा लें। अमेरिका भी इस वक्त मुखालफत कर रहा है, पूरा वेस्ट मुखालफत कर रहा है। मुल्क बहुत मुश्किल में है। अक्ल के नाखून लें, नेशनल कंसेंसस की जरूरत है, कौमी यकजहती की जरूरत है, कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। जाली नुमाइंदे नहीं, अवाम के सच्चे नुमाइंदे। और एक बात बता दूं मैं, कान खोल के इस्टेब्लिशमेंट भी सुन ले, ISI आर्मी वाले भी सुन ले, सुप्रीम कोर्ट भी सुन ले, सारी कोर्ट सुन ले। अगर आज समझते हैं कि फला टोला फला टोला फला टोला ISI ने बना दिया है तो उनके जलसे करा के, उन पे पैसे लगा के लोग जबरदस्ती बुलाकर उन्हें कामयाब कर लेंगे और अल्ताफ हुसैन की तस्वीरें मिटाकर, मुक्का चौक हटाकर ये समझते हैं कि लियाकत अली खां का मुक्का खत्म हो गया। लियाकत अली खां का मुक्का आज भी मौजूद है। और याद रखें, कितनी तंजीम आप क्यों ना बना रहे, मैं आज भी यकीन से कहता हूं, अल्लाह की जात पे मुझे यकीन है कि 95% मुहाजिर माओ, बहनों, बेटियों, बच्चों, मिलेनियल यूथ के दिल में अल्ताफ हुसैन की तस्वीर है, तस्वीर है, तस्वीर है, तस्वीर है, तस्वीर है। वो कभी नहीं निकल सकती। जहनों में अल्ताफ हुसैन का नजरिया है, वो कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। लिहाजा अल्ताफ हुसैन को और उसकी जमात को सियासत करने की इजाजत दो, इजाजत दो, इजाजत दो। इन मुतालबात के साथ मैं फिर कहता हूं कि मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है इसको बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो। खुदा हाफिज।